اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کے مناسبت سے 15 شعبان ولادت بسعادت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے تمام جہان تشیع کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس عظیم سعادت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزار بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، اور ایک دفعہ پھر ہم 15 شعبان کی یہ عظیم عید ہمیں نصیب ہوئی۔ عظیم دن ہے اور ایک عظیم نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اپنی حجت کو بھیجنا، اور یہ ذات خود ان عظیم عیدوں میں سے ایک عید ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے حجت خدا کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے، اور فطرت الہی بھی یہی ہے کہ انسان کو جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کرنا چاہے تو اپنے حجت کے ذریعے سے ہی انسان کی ہدایت ہوتی ہے۔ اور اس دور کے لیے، چونکہ اس دور کے امام حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، تو یہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ انہوں نے اپنی آخری حجت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ 15 شعبان چونکہ ایک عظیم دن ہے، اور پوری کے پوری جتنے بھی شیعہ ہیں اور وہ محبین اہل بیت علیہ السلام ہے، اس دن کو نہایت ہی پرجوش طریقے سے مناتے ہیں، اور پوری رات بھی جو گزری ہوئی رات ہے شب نیمہ شعبان، اس کی بھی نہایت ہی فضیلت ہے، اور روایات میں اس کے لیے کافی اعمال کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ مومنین بھی جشن کرتے ہیں اور اعمال انجام دیتے ہیں، اور یہ شب قدر کے برابر اس کا ثواب ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ ان شب قدر، جو کہ شب قدر جس کو کہتے ہیں، اس میں سے ایک نیمہ شعبان جس کو شب برات بھی کہتے ہیں، تو یہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ پورے جہان جتنی بھی دنیا بھر کے شیعہ ہے، محبین اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کے لیے نہایت ہی یہ موقع خوشی کا موقع ہے، اور نہایت ہی سرور کا موقع ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز دعا گو رہیں گے کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حجت کو دنیا میں لایا، اور اسی طریقے سے چونکہ ظاہر ہے کہ 255 ہجری میں اسی روز حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ علیہ السلام کا سامرہ میں ظہور ہوا، اور وہ بھی ظہور ہے چونکہ معصوم کی ذات جو ہے وہ ذات، ان کی ولادت ایسی ولادت نہیں ہوتی جیسے کسی عام انسان کی ولادت ہوتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ ان کی ولادت عام انسانوں کے بنسبت عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک طرح کا ظہور ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے 255 ہجری میں امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوا، اور یہ جو میں نے کہہ دیا کہ ان کی ولادت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، تو اس کی کافی سارے دلائل ہے، اور ایک دلیل، تاریخی دلیل ہمارے پاس جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ حتیٰ حمل کے اثرات جو کہ ہر خاتون پہ طاری ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 9 مہینے کا یہ پیریڈ جو کہ خواتین کا رہتا ہے، حتیٰ جو آخری شب تھی یعنی نیمہ شعبان کی شب، اس میں بھی حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے اوپر کوئی حمل کے اثرات طاری نہیں تھے، اور امام کا ظہور بالکل اسی طریقے سے ہوا جس طریقے سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ظہور کعبے میں ہوا تھا، چونکہ یہ کلہم نور واحد، ایک ہی طرح کے ہیں، ان کے فضائل بھی ایک ہی طرح کے ہیں، ان کی یہ شجاعت میں، صبر میں، اور فضائل میں، اور طہارت میں، اور معجزات میں، یہ تمام کے تمام ایک ہی نور ہے۔ تو جس طریقے سے باقی ائمہ کی ولادت ہوئی ہے، جو کہ در حقیقت اس ولادت کو بھی وہ بھی ایک ظہور ہے اللہ کی طرح، اللہ اپنی حجت کو بھیج رہا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے 4000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے میں نبی تھا، تو اسی طریقے سے یہ ذات، یہ نور تھے، اللہ کے نور ہے، یہ بھی اسی طریقے سے موجود تھے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ہمارے عقیدت کا مسئلہ ہے، اور یہ الحمدللہ تمام کے تمام ہمارے جتنے بھی ہیں شیعہ ہیں، محبین ہے، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ یہ ذات قدیم ہے، نہ یہ کہ اس کو ہم یہ کہیں کہ جس طریقے سے عام بچوں کی ولادت ہوتی ہے اس طریقے سے ان کی بھی ولادت ہوئی، نہیں، اس طرح قطعی طور پہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذات جو ہے ذات قدیم ہے، اور ذات قدیم بس اس دنیا میں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نمونہ اور سرمشق کے طور پہ یہاں پہ بھیجا، تو یہ ایک اور چیز ہے، وگرنہ اور پھر ظاہر ہے کہ بشریت کی بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ ذات خود میں انسان ہوں تو مجھ جیسے ہی انسان کی زبان کی سمجھ آئے گی، ظاہر ہے کہ وہ مجھ جیسے جنسیت کا ہوگا تو سمجھ آئے گی، وگرنہ آپ معصوم کو تو چھوڑیے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو تو چھوڑیے، آپ کسی ایک حیوان کی زبان کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ہر حیوان کی بھی زبان ہوتے ہیں، کیا ہم پرندوں کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ہم چرند کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ہم باقی حیوانات کی زبانوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں سمجھ سکتے، چونکہ ان کی جنسیت جو ہے، ان کی جو شکل ہے، ان کا جو وجود ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ تو فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس وقت سمجھ آئے گی جب کوئی شخص ہماری طرح ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حجتوں کو بالکل جس طریقے سے بشریت کے لباس میں بھیجا، اور علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اس لباس میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اور باقی ائمہ اطہار علیہم السلام نے آنا تھا، اسی وجہ سے چونکہ اس لباس میں آنا تھا تو انسان کو کہا گیا کہ اشرف المخلوقات، یہ مخلوقات میں سے باشرف تر ہے، وہ بھی وجوہات یہی تھے، یہ علماء کے فرمان ہے۔ تو بہرحال آج کا یہ عظیم دن جو کہ 15 شعبان ہے، اس روز حضرت اللہ کی آخری حجت حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور سمرہ میں آپ تشریف فرما ہوئے، اور یہ موقع چونکہ نہایت ہی دشمنوں کے وہاں پہ جو چال تھے اور جو چلن تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ کہ کس خطرے کا مقام تھا وہ، اور حتیٰ کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں چونکہ اس قدر روایات اور اس قدر اخبار کا سلسلہ موجود تھا کہ اس دور کے جو حکمران تھے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں تو ان کو خرد سالی میں ہی ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تاکہ امامت کا یہ سلسلہ روک سکے۔ دقیقاً یہ مسئلہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتا جلتا ہے، جب فرعون نے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو ان کو وہیں پہ ہی قتل کر دیا جائے۔ نجومیوں نے خبر دی تھی، نجومیوں کی بات پہ وہ اس قدر جدی ہو گئے تھے کہ جو بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے اس کو قتل کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر معصوم کا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ اس امام نے تو آنا ہی آنا ہے، چونکہ جس کے بارے میں گواہی دینے والا کون ہے؟ وہ گواہی دینے والا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، کہ جس میں زمان جاہلیت میں بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ تو وہ اگر نجومیوں کی بات پہ اتنا اعتقاد اور یقین رکھ سکتے ہیں، نجومی تھے، کچھ علماء بھی تھے، یہود کے کچھ علماء، اس دور کے کچھ علماء بھی تھے جنہوں نے یہ کہہ دیا، اگر وہ ان کافر علماء اور نجومیوں کے بات پہ یقین کر سکتے ہیں تو پھر یہ ظالمین، یہ حکمران، یہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ اطہار کی گفتگو پر یقین نہ کرتے؟ ان کو 100% پتہ تھا کہ ایک شخصیت جو منجی بشریت ہوگا وہ ضرور تشریف لائیں گے، لیکن جب امام تشریف لائے گئے تو تقریباً
تقریباً یہ روایات میں ہے اور روایات میں بھی ہے، تواریخ میں بھی ہے کہ امام کی ولادت کو عام لوگوں سے مخفی رکھا گیا تھا۔ اس کی وجوہات یہ تھے کہ امام کی جان کو خطرہ تھا، اور یہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہ خاص وہ صحابہ جو اس دور میں تھے، اس دور کے خاص صحابہ سے جو وہ خط کے سلسلے رہتے تھے، تو اس میں لکھتا تھا کہ جس نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں، جس نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں۔ تو یہ بھی گویا کہ وہ اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ جو خاص اور مہم لوگ تھے ان کو یہ کہا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ صرف ان اشخاص تک یہ بات تھی جو کہ خاص الخاص قسم کے لوگ تھے۔ تو اسی وجہ سے اگر آج بھی آپ دیکھیں گے تو امت کا اختلاف بھی اسی چیز پہ ہے کہ کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہے یا نہیں ہے۔ اس چیز پہ پورے کی پوری امت میں یہ اختلاف ہے، اور اختلاف ہونا بھی چاہیے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ سلسلہ جو رہا، اہل تشیع اور محبین اہل بیت نے اہل بیت کے دروازے پہ چلے گئے اور انہوں نے دین اہل بیت سے لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز اہل بیت کے جو خاص لوگ ہیں ان کو ہی پتہ چلنا ہے، چونکہ اس کو تو مخفی رکھا گیا تھا، اور جو لوگ صحابہ کے دروں پہ چلے گئے ظاہر ہے کہ ان سے تو یہ بات مخفی تھی۔ تو جب بات مخفی ہے تو پھر وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو؟ راز کی باتیں گھر والوں سے ہی معلوم ہوا کرتے ہیں، راز کی باتیں جا کے ہمسایوں سے معلوم نہیں کیے جاتے، ہمسایہ کو کسی قسم کا بھی علم نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ گھر کی بات تھی تو اہل بیت کے جو خاص جو شیعہ ہے ان کے لیے یہ چیز ان کے لیے آشکار ہوئی، اور یہ عظیم خبر جو ہے وہ فقط مخلصین تک ہی پہنچ سکتی تھی۔ بہرحال آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت آیت اللہ شیخ حسن رضا غدیری حفظ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ولادت باسعادت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ان کے خدمت میں سوالات پیش کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ جی قبلہ، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ؟ آواز ہماری سماعت فرما رہے ہیں آپ؟ جی 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 سب سے پہلے تو آج کے اس عظیم دن کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ خدا انشاءاللہ آج کی اس مبارک گھڑیوں میں آپ کو، ہم سب کو امام علیہ السلام کے وجود کی برکات سے مستفیض فرمائے، الہی اور آمین۔ انشاءاللہ آپ کا قنات جو ہے یہ آپ کا ٹی وی انشاءاللہ مزید اہل بیت کے معارف و معالم کی ترویج میں موفق و مؤید ہو انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ شکریہ قبلہ۔ پہلا سوال ظاہر ہے کہ آج کی جو دن ہے اسی مناسبت سے آپ کے خدمت میں پیش کرے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بسعادت پر اگر ایک مختصر سی وضاحت ہو جائے تاکہ انشاءاللہ مستفید ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے وسیلے سے تمام اہل اسلام اور اہل ایمان کو آج کے مبارک دن کی ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں، خیر مبارک۔ اور یہ انشاءاللہ خداوند عالم امام کے اس مقدس ولادت کے دن کی برکت سے ان کے ظہور میں
تعجیل فرمائے۔ الہی آمین۔ دوسری بات کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور وہ پردہ غیبت میں ہیں۔ جی اس کا اعتراف ہماری کتب کے علاوہ دیگر عامہ کی اہل سنت کی معتبر محققین کی کتابوں میں بھی واضح طور پر ملتا ہے جی کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے، اور سبحان وہ اللہ۔ ولادت ایسی اعجاز نما ولادت تھی، معجزہ آسا ولادت تھی کہ ہمارے معصوم ائمہ میں سے ہر امام کی ولادت ایسی ہوئی کہ وہ جس طرح سے دنیا میں تشریف لائے، ان کی والدہ محترمہ کو احساس سے سنگینی حمل نہیں ہوا، اللہ اور اکبر۔ وہ حضرت نرجس سلام اللہ علیہ جو امام کی والدہ محترمہ ہیں، وہ بھی فرماتی ہیں کہ مجھے احساس سنگینی حمل نہ تھا، اور اللہ جو ہی ان کی عادت باسعادت ہوئی، اس وقت مجھے کچھ لمحوں میں یہ محسوس ہوا کہ میرے شکم سے کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور اسی کے حوالے سے معتبر کتب میں لکھا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیانات میں بھی یہ امر مذکور ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے وقت ان کی والدہ نے احساس ثقل نہیں فرمایا، سبحان اور اللہ۔ یہ خصوصیت ہے ہمارے معصوم امام کی ولادت کی کہ ان کا اس طرح سے دنیا میں آنا انفرادیت کا حامل ہے، اور یہ دوسروں سے قابل قیاس نہیں ہے، جیسا نہیں ہے۔ کہ معصوم کا ارشاد ہے، لا یقاس بنا محمد، ہم آل محمد کے ساتھ کسی کا قیاس نہیں ہو سکتا۔ سبحان وہ اللہ۔ ولادت سے لے کر زندگی کے دوسرے مراحل میں بھی کسی سے قابل قیاس نہیں ہے، بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جس نسبی اور خاندانی عزت و اقبال اور انفرادیت و امتیازی حوالے سے نوازا، وہ یہ ہے کہ امام پدری نسبت سے سلسلہ امامت و عصمت کا ایسا واضح نمونہ ہے کہ ان کا منتہا مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام تک ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں جی کہ وعلیٰ تسعۃ من بعدک، جی تسعۃ من نسلک، تسعۃ من ذریتک، جی یہ جو 9 امام ہیں، آخری امام اسی طرح سے پدری نسبت سے سید الشہداء تک، پھر امام علی تک جاتا ہے، بے شک۔ اور یہ پدری نسبت جو ہے یہ اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی سوائے ہمارے ائمہ کے کہ ایک دوسرا ایک امام پہلے امام سے، پھر اس سے پہلے امام سے، پھر اس سے پہلے امام سے سلسلہ عصمت و امامت متصل رہا، اور بے شک۔ مادری نسبت بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام امتیازی حیثیت رکھتے ہیں کہ حضرت نرجس سلام اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جی وسیع صحیح۔ حضرت شمعون کی نسل سے ہیں، تو سبحان گویا اللہ۔ پدری اور مادری دونوں نسبتیں اتنی عظیم ہیں کہ اللہ ہم اکبر۔ اسی طرح کا کوئی ایسا نقص نہیں پاتے کہ کوئی اس پر انگلی اٹھا سکے۔ الحمدللہ جب یہ ولادت باسعادت 15 شعبان 255 ہجری کو ہوئی، جی تو اس وقت گویا یہ اللہ کا نور ظاہر ہوا دنیا میں، پیغمبر اکرم کے نور کی طرح سے دنیا کو
اس طرح سے روشن کر گیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب وہ پیدا ہوں گے، جب وہ ظاہر ہوں گے جی تو زمین نور الہی سے چمک اٹھے گی، اللہ اور یہ اکبر وہی ہوا۔ جب امام پیدا ہوئے تو زمین نور الہی سے چمک اٹھی، بے شک اور اس طرح سے چمکی کہ دنیا کے ہر گوشے میں اس کا مظاہرہ ہوا، اس کو سبحان دیکھا اللہ گیا، کچھ کیا گیا۔ اور ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں، جی چونکہ یہ نوری مخلوق ہے بے اور شک نور قابل لمس نہیں ہے، جی نور قابل احساس ہے، بے نور شک کو محسوس کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ سبحان اللہ کہیں روشنی کو دیکھتے ہیں، اگرچہ ہماری زبان میں لفظ نور کا ترجمہ روشنی کیا جاتا ہے، جی جو ہماری زبان کی تنگ دامنی ہے، ورنہ بالکل نور کا معنی روشنی نہیں ہے۔ وہ بے ایک شک ایسی حقیقت ہے کہ جسے لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، بے شک ورنہ روشنی، ضوء، ضیاء، یہ چیزیں ہیں کہ جو عربی زبان میں جس کا ترجمہ روشنی ہوتا ہے، بے شک ورنہ نور کا ترجمہ روشنی یہ ہماری زبان کی تنگ دامنی ہے۔ اور اس وقت جب نور امام ظاہر ہوا تو پوری دنیا میں محسوس کیا گیا کہ ایک ایسا نور اللہ کی طرف سے اللہ کی سرزمین پر اللہ اکبر بسنے والے ہر شخص کو محسوس ہوا کہ کچھ ہوا ہے۔ اور وہ سبحان کچھ اللہ ہوا کیا تھا؟ جی وہ آخری حجت خدا کا دنیا میں ظاہر ہونا، ظہور پذیر ہونا تھا۔ اللہ اور وہ اکبر 15 شعبان 255 ہجری کے اس مقدس دن کی یاد منانے کے لیے ہم آج دنیا کے گوشہ گوشہ میں خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے الحمدللہ ہیں، ایک جی ہدیہ تبریک کو تہنیت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ جب وہ آئے گا، یملأ الارض قسطا وعدلا سبحان کما اللہ ملئت وجورا، یہ اس وقت ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، اور ضرورت ہے اس کی کہ جو اسے قسط و عدل سے بھر دے۔ اور بے وہ شک آج کا دن ہے کہ جو امام کی ولادت کی خوشی میں ہم اس دن میں ایک دوسرے کو ہدیہ تبریک بھی پیش کر رہے ہیں، بے شک اور اس کے انتظار میں ہیں کہ وہ دن آئے گا جب امام پوری خطہ ارضی کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جی قبلت تواریخ میں تذکرہ ملتا ہے اور روایات میں بھی ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو چکی تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس ولادت کو عام لوگوں سے مخفی اور پنہان کر کے رکھا۔ اس کی کیا وجوہات تھے؟ اس پر بھی اگر آپ روشنی فرمائیں۔ دیکھیے، بنیادی طور پر چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے جی کہ ہمارے معصومین ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا کوئی عمل جی اذن الہی بغیر نہیں ہوتا۔ بے وہ شک جو کرتے ہیں دراصل معزون ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اذن آتا ہے کہ ایسا کیا جائے۔ بے اور شک اس کی مثالیں بہت ساری ملتی ہیں انبیاء علیہ السلام میں۔ جی ہمارے انبیاء میں حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت الیاس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب انبیاء، یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک لوگوں کے درمیان میں رہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہے۔ وجود ظاہری میں رہے ان کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، 27 برس تک مصر میں رہے، یا 28 برس تک مصر میں رہے، اور وہ بھائی کے جو انہیں کنویں میں ڈال کر آ گئے تھے وہ بھی ملتے رہے، مگر انہوں نے نہیں پہچانا۔ اسی کو ہی تو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت سبحان کا اللہ معنی ہی یہی ہے، بے شک وجودی طور پر بے شک ظاہر ہو۔ اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے امام اب بھی موجود ہیں، حاضر ہیں، بے شک ناظر ہیں، وہ بے ہمارے شک ہر عمل کو دیکھ
رہے ہیں، बेशक। ہم نہیں دیکھ سکتے. اور یہ غیبت جو ہوئی ہے یہ سنت الہیہ ہے جو انبیاء میں ہم نے دیکھی ہے، اور قرآن مجید میں اس کے بارے میں ہر نبی کے بارے میں ملتا ہے جن کے میں نے ابھی نام دیے ہیں. حضرت خضر کو بھی دیکھ لیجئے، یہ وہ انبیاء ہیں کہ جو اس غیبت کی مصداقیت کے حامل ہیں کہ جو ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے قائل ہیں. جی امام غائب تھے اس لیے کہ وہ اذن الہی سے غیبت میں رہے، خواہ बेशक। لوگ انہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پردے میں چھپ گئے. जी یہ پردہ غیبت کا لفظ ہماری اپنی مزاجی، لفظی، معنوی जी تنگ دامنی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں پردہ غیبت، کیونکہ پردے میں رہنا مسئلہ نہیں ہے. ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی जी ہیں، बेशक। ہماری قوت بصارت ان تک رسائی نہیں رکھتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پردہ غیبت میں چھپے ہوئے ہیں، جیسے ہم لوگ کہیں اگر جائیں اور پردے لگا دیے جائیں پیچھے سے، ہمیں باہر سے ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، ایسا نہیں ہے. जी امام علیہ السلام کو دیکھنے میں ہماری قوت بصارت عاجز ہے. जी امام موجود ہیں اور बेशक। وہ اذن الہی کے ساتھ موجود ہیں، لہذا امام کا غائب ہونا انبیاء الہی کے غیب ہونے کی طرح سے اذن الہی کے ساتھ. اور پردہ غیبت الہی، یہ जी پردے جو ظاہری ہیں ایسے نہیں ہیں. बेशक। پردہ غیبت الہی اسے سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی کیفیت کیا ہے اور اس سے کس طرح سے حقیقی معنی میں ہم پردہ کہتے ہیں. ورنہ غیب حقیقی معنی میں تو اللہ کے لیے ہے، اور बेशक। اللہ نے اسی غیب اپنے اس نائب کو، اس وسیع، اس نمائندے کو رکھا ہے تاکہ لوگ اگر اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں. اسی जी لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا وجود کالشمس وراء सुभान السحاب، अल्लाह وہ सुभान ایسے ہے अल्लाह جیسے سورج بادل کے پیچھے ہوتا ہے. बेशक حالانکہ بادل کے پیچھے سورج کا ہونا یقینی ہوتا ہے مگر ہم نہیں دیکھ سکتے. बेशक سورج ہم پر اپنے وجود کا اثر ڈالتا رہتا ہے. اسی طرح سے امام کا وجود بھی پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جیسے سورج بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے، जी لہذا اس بادلوں کی اوٹ میں رہتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں اب سورج غائب ہے. سورج غائب نہیں ہوتا ہے. जी سورج کے سامنے ایک ایسی چیز آ جاتی ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت بھی ایسے ہی ہے، اور وہ اسی معنی میں غیبت رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جب اذن الہی ہوگا تو وہ ظہور فرمائیں گے. ظہور فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں دیکھ پائیں. جی قبلہ ایک اس میں سے غیبت کے بارے میں جو البتہ ہمارے کچھ شیعہ کتابوں میں بھی یہ چیز ہے کہ امام مثلا تحفظ کی وجہ سے ان کو غیبت میں رکھا گیا ہے. تو سوال قبلہ یہ ہے کہ کیا امام علیہ السلام کو فقط محض خوف کی وجہ سے غیبت میں رکھا گیا ہے یا کچھ اور وجوہات بھی تھے؟ اس پر بھی اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں میں نے آپ کو ابھی اشارہ کر دیا ہے کہ جی انبیاء علیہ السلام کی غیبت اذن الہی سے تھی، خوف نہیں تھا، جی بلکہ حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا انبیاء کو لوگوں کی آنکھوں سے دور رکھے، پوشیدہ رکھے. جی یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، کوئی خوف نہیں ہے. جی اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کی طاقت سے خوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت الہیہ جی اور اس کے لوگوں کے، اپنی مخلوق کے حالات کے مطابق یہ فیصلے کرتا ہے. بے لہذا شک. اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے. کوئی مسئلہ خوف نہیں ہے جی اس میں مصلحت الہیہ کا مسئلہ ہے. اور وہ صحیح. مصلحت الہیہ ایسی ہے کہ جسے ہم بندے مشخص نہیں کر سکتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، بے کیا شک. مصلحت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بے کیا شک. مصلحت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات منسوب ہیں قرآن مجید میں مذکور ہیں، جی وہ کیوں ایسے کیے کہ انہیں کنویں میں ان کے بھائیوں نے ڈال دیا؟
اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے انہیں نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے سال غار میں چھپے رہے؟ جی یہ خوف نہیں تھا، جی بلکہ یہ مصلحت الہی متقاضی تھی کہ سبحان اللہ، لوگوں کو اس ہستی کی پہچان کے لیے ایسا وقت چاہیے کہ جب وہ سامنے آئیں اور لوگ انہیں پہچانے، بے لوگ شک انہیں پہچانے۔ بے ورنہ شک، پیغمبر اکرم، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اس وقت بھی سبحان نبی اللہ، تھے۔ بے شک 40 سال تک وہ نبوت کے حامل ہوتے ہوئے نبی کے طور پر نہیں پہچانے جاتے تھے۔ لوگ جی کہتے تھے یہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، بے اور شک وہ انہی کے ساتھ اپنے معاملات کرتے تھے۔ لیکن کیا وہ نبی تھے؟ بحیثیت نبی اللہ ہمارے نبی بھی غائب تھے 40 سال تک۔ بے شک یہاں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح سے سنت الہیہ کے مطابق وجود رکھتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھ پاتے۔ خوف نہیں ہے، یہاں مصلحت الہیہ درکار ہے، مصلحت الہیہ ملحوظ ہے۔ جی مصلحت الہیہ کے ساتھ ہی وہ ظاہر ہوں گے جب جی اللہ اذن دے گا۔ اور اس میں پھر دوست اور دشمن، یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ بسم اللہ، دیکھیے، ہم غیب کے حوالے سے جی ولی اللہ کے بارے میں تو ضرور کہتے ہیں کہ جی فلاں نبی فلاں نبی فلاں نبی غائب رہا، ہمارے نبی بھی اس طرح سے۔ تو کیا دنیا والے یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اپنے دشمن کو، عدو اللہ کو، ابلیس کو بھی غیب میں رکھا ہوا ہے؟ وہ بے بھی شک ہماری نظروں سے غائب ہے۔ بے شک وہ بے ہے، شک، ہم مانتے ہیں وہ ہے۔ تو ہر بالکل جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جاؤ جو کرنا چاہو کرو۔ غیب ہے وہ، جی غائب ہے وہ ہماری بالکل نظروں سے، بالکل مگر وہ اپنی عداوت الہیہ کے ساتھ ہمیں گمراہ کرنے میں لگا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے اذن دیا ہے، جاؤ کرو میرے بندوں کو گمراہ، میں بھی ہوں، میں بھی خدا ہوں، میں اپنے معصوم نمائندوں کے ذریعے سے تمہاری سازشوں اور کوششوں کو ناکام بنا دوں گا۔ سبحان لہذا اللہ، میں کہتا ہوں اپنی جانب سے ولی اللہ بھی غائب ہے، عدو اللہ بھی غائب ہے۔ بے شک اگر غیبت پر اعتراف لوگوں کو ہوتا ہے تو کیا اللہ شیطان سے خوف زدہ ہے؟ نہیں، نہیں مصلحت الہیہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ایسا کیا جائے کہ لوگ اسے نہ دیکھ سکیں۔ تو جب وہ سبھی مسلمان جی اس کو مانتے ہیں تو اللہ کا دشمن ہے کہ اللہ نے اسے غائب کیا ہوا ہے، بالکل تو کیا ولی اللہ کے حوالے سے اس مصلحت الہیہ کی بنیاد پر جی اللہ کا اسے غائب کر دینا کون سی اشکال کی بات ہے؟ بے شک بلکہ عین ایمان ہے جی کہ اسے مانا جائے، بے شک اس پر ایمان لایا جائے کہ وہ وجود رکھتا ہے جی اور اذن الہی سے غائب ہے۔ اور وہ کہاں غائب ہے، یہ بھی میں یہاں آپ کو اشارتاً عرض کر دوں جی کہ بعض لوگ یہ عموماً ہم سے پوچھتے ہیں کہ امام علیہ السلام غائب ہیں تو کہاں ہیں؟ جی مجھے یاد ہے کہ جب میں سامرہ کی زیارت کے لیے مشرف ہوا تھا تو وہاں ایک عرب نے مجھ سے پوچھا کہ جی امام کہاں غائب ہیں؟ سرداب میں غائب ہیں۔ جی ہم نے یہی سنا، اس لیے ہم وہاں زیارت کرنے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی، جی امام سرداب غائب نہیں ہیں، جی امام سرداب سے غائب ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں پر امام غائب ہوئے، اب وہ سرداب میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ بے کوئی شک امام کی غیبت مقام کا تعین نہیں کر سکتا، یہ جائز نہیں ہے، اور حرام ہے یہ کوئی یہ کہے کہ امام فلاں جگہ پر غائب ہے۔ بے یہ شک تو علم الہی ہے، اور وہ خدا ہے کہ جو جانتا ہے کہ اپنے معصوم ولی کو اس نے کہاں غائب کیا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھ نہ پائیں، اور جب وہ کعبہ کی چھت پر اذن اللہ الہی کے اکبر، ساتھ گا تو دنیا کے اکناف و اطراف سے لوگ اس کی زیارت کریں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم سب انشاءاللہ اس کے
मुशर्रफ हो जाएं। इंशाल्लाह। क़िबला तकरीबन हमारे पास है कुछ 7-8 मिनट है, तो इसमें 7-8 मिनट में उम्मत मुस्लिमा के लिए और मोमिनीन के लिए महदवियत के उन्वान से, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उन्वान से या आज के दिन के उन्वान से कोई नसीहत है तो बिस्मिल्लाह कीजिए और अपना पैगाम आप पहुंचा सकते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर चूंकि हम इंतजार में हैं जी और जो मुंतज़िर होता है जी उसकी आंखें रास्ते पे लगी होती हैं बेशक और उसकी तवज्जुहात उस मुंतज़र की तरफ होती हैं जिसका वो इंतजार कर रहा होता है। बेशक ये इंसानी जिंदगी का तकाज़ा है। जब आप किसी के मुंतज़िर हों तो आप अपने सारे काम छोड़ देते हैं, जी आपकी तवज्जुहात उसी की तरफ रहती हैं। बस अब आने वाला है, बस अब आने वाला है, बस अब आने वाला है, वक्त बेशक करीब है। अपने घर को जहाँ उसने बैठना होता है सजाते हैं, बेशक साफ करते हैं, उसकी शर्त के मुताबिक बनाते हैं, अपने आप को भी तैयार करते हैं उसके मुताबिक कि जब वो आए उसका इस्तकबाल करें तो वो देख के खुश हो जाए। इसी तरह से इंतजार का मानी मफहूम इमाम के इंतजार में भी है कि बेशक हमें भी अपने अमाल सालिहा के साथ इस तरह से हर वक्त तैयार होना चाहिए कि किसी वक्त भी इमाम आ सकते हैं। बेशक हम अपने जिनके इंतजार में बैठे होते हैं उनका वक्त चूंकि मुअय्यन होता है, इसलिए हम उसी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, मगर उसका चूंकि वक्त अल्लाह को मालूम है, जब अल्लाह का इज़्न होगा वो आएगा। लिहाजा हमें हर वक्त तैयार होना चाहिए, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, हमें अच्छे लिबास से तक़वा, जी लिबास ये ज़ाहिरी लिबास मुराद नहीं, बेशक हमें लिबास से तक़वा के साथ इमाम का इंतजार करना चाहिए कि जिस बेशक वक्त भी इमाम आ जाएं, जी हम जहां भी हों, जी इमाम हमें देखकर खुश हो जाएं कि हमारा सही मुंतजिर यही है। यही सुभान माना है अल्लाह इंतजार का। और मेरा कहना है कि तमाम मोमिनीन मुंतजरीन के लिए आपके वसीले से और इस टीवी चैनल के वसीले से कि अल्लाह इसे तरक्की अता फरमाए, इलाही इसके आमीन वसीले से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, जी अपने आप को शामिल करके सबको ये पैगाम है कि जी हमें इमाम के इंतजार मानवी का हामिल होना चाहिए। बेशक इंतजार लफ्ज के साथ साथ हम कहते हैं या साहिब ज़मान अल अजल अल अजल, सही है, हम कहते हैं जल्दी तशरीफ लाइए, हमारी आंखें ठंडी होंगी, हमारा दिल मुस्का खुश होगा, हमारी रूह खुश होगी यकीनन। लेकिन इसके लिए शर्त है लिबास तक़वा। और सुभान जहां अल्लाह हम बैठ पाक हो, पाकीज़ा हो, उसमें किसी का हक अल्लाह का ना बंदों का हक शामिल ना हो। हम गासिब बनकर इंतजार नहीं करना चाहते, बल्कि हम सही मायने में मुहिब बनकर इंतजार करना चाहते हैं। लिहाजा एक ही लफ्ज में मेरा पैगाम है जी कि हमें तकवा के साथ इमाम का इंतजार करना चाहिए, ताकि हमें इमाम देख कर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेरे मुंतज़िर ऐसे हैं परवरदिगार, और हम भी बेशक इमाम को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इमाम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया है। इमाम के ज़ुहूर की ताजील की दुआ के साथ मैं इंशाअल्लाह आप सबको फिर एक दफ़ा आपके ज़रिए से तमाम मोमिनीन को मुबारकबाद पेश करते हुए ये खैर दुआ मुबारक पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्लि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क़िबला आपके नहायत ही शुक्रगुज़ार है, ममनून और मशकूर है। मसरूफ़ियात के बावजूद आप तशरीफ़ लाएँ और आपके बाअर्ज़श और नहायत ही मुहिम नुकात पे गुफ्तगू आपने फ़रमाई, मुस्तफ़ीद हुए। मौला आपको सलामत रखे और करबला मुक़द्दसा में आपकी तरफ से नायब व ज़ियारा और दुआगो हैं और आपसे भी इल्तिमा से दुआ करते हैं। सलामत रहें। जज़ाकुमुल्लाह। फ़ी शुक्रिया। अमानिल्लाह। खुदा हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। जी ये थे हमारे साथ लंदन से अयतुल्ला शेख हसन रज़ा गदीरी साहब,
بہت اچھی گفتگو فرمائی، اور ظاہر ہے کہ بزرگان کی جو برکت ہے وہ ایک برکت، ظاہر ہے انسان جو بھی کر لیں، لیکن جو بزرگان کی برکت ہے، بزرگان کی جو ایک دست شفقت جس کو کہتے ہیں، وہ ہو تو انسان جو بھی کام کرنا چاہے اس میں انسان میں ایک جان سی آ جاتی ہے۔ یہ ایک برکت ہے، بس اللہ نے جو رکھی ہے یہ برکت۔ دیکھیں آپ، اگر کوئی بھی کام انسان کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، تو وہ اگر اس میں جو بزرگان ہیں، ہمارے جو بزرگ طبقہ ہے، علماء ہے، وہ جب ایک دفعہ شاباشی بھی دے دیں کسی بچے کو تو اس میں ایک جان سی آ جاتی ہے، درحالی کہ کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک راز رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی خود جو ان کا تجربہ ہے اور ان کی جو برکت ہوتی ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال بہت اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، اور آج کے اس مخصوص دن نیمہ شعبان، 15 شعبان، شعبان المعظم کو، نہایت ہی عمدہ گفتگو، اور خود امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بسعادت، یہ تمام مومنین کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اور ایک عظیم نعمت تب اللہ سبحانہ و تعالی بھیجیں گے کہ جب امام ظہور فرمائے، اور یہ امام کا ظہور بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ حتیٰ زمین اور آسمان خوش ہو جائیں گے۔ یعنی حجت خدا کا جب وہ تو موجود ہے، لیکن جب ایک دفعہ پھر وہ ظاہر میں جب ظاہر ہو جائیں گے تو زمین اور آسمان خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ صحابی سے کہتے ہیں کہ کیف انت اذا استیأست امتی من المہدی، کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا کہ جب لوگ امام مہدی علیہ السلام، میرے فرزند امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے مایوس ہو جائیں گے، ظہور سے مایوس ہو جائیں گے۔ چونکہ دور ایسا آنا ہے کہ اس دور میں لوگ امام کی غیبت کے دور میں، چونکہ غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ لوگ جو ہے وہ مایوس ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ امام نے تشریف ہی نہیں لے آنا۔ تو گویا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ فَيَأْتِيهَا مِثْلُ قَرْنِ الشَّمْسِ، کہتے ہیں کہ پھر وہ تشریف لائیں گے سورج کے شعاع کی طرح۔ امام صورت جب لوگ مایوس ہو جائیں گے، یعنی گویا کہ علماء نے فرمایا کہ ایک علامت ظہور کی یہ ہے کہ جب لوگ مایوس ہو جائیں، جب لوگ مایوس ہو جائیں، فرماتے ہیں کہ فَيُعْتِيهَا مِثْلُ قَرْنِ الشَّمْسِ، وہ سورج کے قرن کی طرح تشریف لے آئیں گے، اور حالت کیا ہو جائے گی؟ فرماتے ہیں کہ یستبشر بہ اہل السماء و اہل الارض، برکت اس کی ہو جائے گی کہ جو اہل آسمان ہے یا اہل زمین ہے وہ مستبشر ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ مسرور ہو جائیں گے، ان کو ایسی خوشی مل جائے گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ملی ہوگی۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احسن الصبر والانتظار الفرج، کہتے ہیں کہ بہترین چیز یہ ہے کہ ہم غیبت میں صبر کو اختیار کرے، انتظار کو صبر کے ساتھ انجام دے، چونکہ صبر کے ساتھ ہی یہ کیا جا سکتا ہے۔ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُجِيءُ الْفَرَجْ عَلَى الْيَأْسِ، فرماتے ہیں کہ چونکہ جو ظہور ہے وہ ظاہر ہے کہ نا امیدی کے بعد ہی ظہور ہونا ہے، تو پس انتظار کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر کے دامن کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے۔ البتہ اس دور میں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اور وہی دعا کثرت سے کیجئے، اللہم عجل لولیک الفرج۔